بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم جمعہ کی فضیلت کے اوپر بات کریں گے۔ جمعہ کی فضیلت یوں تو بیان کرنا چھوٹی سی ویڈیو میں ناممکن سا ہے، لیکن ہم یہاں ایک حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے اس کے اوپر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ حامد صلی علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی میں ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی تمام جانور قیامت کے ڈر سے کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جسے کوئی مسلمان بندہ پا لے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ عز و جل سے اپنی کسی ضرورت کا سوال کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عنایت فرما دیتا ہے۔ جناب کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ایسا سال میں ایک دن ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا، نہیں بلکہ ہر جمعے کو ہوتا ہے۔ تب کعب نے تورات پڑھی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان کو جناب کعب رحمۃ اللہ سے اپنی مجلس کا بتایا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھڑی کس وقت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے ان سے کہا، مجھے بھی یہ بتا دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جمعہ کے دن آخری گھڑی ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا، یہ آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان بندہ اسے پائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہو۔ اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ نماز میں ہوتا ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگے، بس یہی وہ گھڑی ہے۔ حدیث سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1046۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے بنائے، اس میں سے 4 مہینے حرمت کے بنائے اور اس میں بھی رمضان المبارک کا قدر منزلت زیادہ رکھا۔ اسی طرح ہفتے میں 7 دن بنائے، اس میں جمعہ مبارک کا قدر منزلت زیادہ رکھا۔ تو اس حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، تو اس سے آپ جمعہ کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن صبح ہوتے ہی جانور قیامت کے ڈر سے خوف کھاتے رہتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے، لیکن اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان اور جن اس سے بے خوف ہوتا ہے، یعنی اس کو قیامت کا خوف یعنی نہ کے برابر ہوتا ہے۔ قیامت کا ڈر تو ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ آج ہی قیامت ہوگی، لیکن جو جانور ہیں، جو بے زبان ہیں، جو بول نہیں سکتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اتنا ہوتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو جائے۔ تو اس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن جو مقبولیت کا وقت ہے وہ کون سی گھڑی میں ہے، یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا، تو ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھے۔ جمعہ کے دن ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، اور جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا،
یعنی نور ہوگا تو اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نور کا مطلب اجالا، اجالا میں انسان فائدہ ہی فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن اندھیرے میں انسان کیا حاصل کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو جمعہ کی فضیلت کے اوپر۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں جو بھی غلطی ہوئی ہو وہ ہمارے اور شیطان کی طرف سے ہے، اور صحیح اور سچی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔